صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفر حسین جاری ہے. نانا یہ رسالت کا اجر خوب ملا ہے، زینب کو لے کر وطن سے شبیر چلا ہے. سلسلہ جاری ہے سفر حسین کا. تذکرہ چل رہا تھا کہ اس وقت کا گورنر کوفہ نعمان، وہ جب منبر پہ خطاب کر کے نیچے اترا تو اس سے عبداللہ ابن مسلم نے گفتگو کی اور اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہاں پر سخت گیری سے کام لینا چاہیے. نعمان کے جواب کے بعد کہ مجھے اللہ کی نافرمانی میں کمزور ہونا پسند ہے، اس کے بعد عبداللہ ابن مسلم وہاں سے نکلا اور یزید ابن معاویہ کے نام اس نے خط لکھا. اما بعد، مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں اور حسین ابن علی کے چاہنے والوں نے ان کی بیعت کر لی ہے. اب اگر تم کوفہ کو اپنی قدرت میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی ایسے قوی انسان کو بھیجو جو تمہارے حکم کو نافذ کر سکے اور اپنے دشمن کے سلسلے میں تمہارے ہی جیسا اقدام پیش کر سکے، کیونکہ نعمان بن بشیر ایک ناتوان انسان ہے یا شاید خود کو ضعیف دکھانا چاہ رہا ہے. عبداللہ ابن مسلم کے اس خط کے علاوہ عمارہ بن عقبہ اور عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے بھی ایسے ہی خطوط لکھ کر یزید کو حالات سے آشنا کروایا. حشام کا کہنا ہے کہ عوانہ نے بتایا کہ جب فقط 2 دنوں کے اندر یزید کے پاس خطوط کا انبار لگ گیا تو یزید ابن معاویہ نے معاویہ کے غلام سرجون کو بلایا اور اس سے پوچھا تمہاری رائے کیا ہے. یہ سرجون بن منصور رومی یہ دراصل معاویہ کا کاتب تھا اور اس کے دفتر کا منشی تھا. جب اس سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، کیونکہ حسین نے کوفہ کی رائے اختیار کر لی ہے اور مسلم بن عقیل کوفہ میں حسین کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں. دوسری طرف نعمان کے ضعف و ناتوانی اور اس کے برے بیان کے سلسلے میں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، تو اب تم کیا کہتے ہو؟ یعنی یزید مشورہ کر رہا ہے اپنے والد کے غلام منشی سرجون سے. تو کہا کہ اب تم کیا کہتے ہو، کوفے کا عامل کس کو بناؤں؟ واضح رہے کہ یزید کو عبید اللہ ابن زیاد بے انتہا ناپسند تھا. سرجون نے جواب دیا تم یہ بتاؤ کہ اگر معاویہ زندہ ہوتا اور تم کو رائے دیتا تو کیا تم اس کی رائے کو قبول کرتے؟ یزید نے جواب دیا ہاں. یہ سنتے ہی سرجون نے وہ وصیت نامہ نکالا جو ایسے ماحول کے لیے معاویہ نے لکھ کر خفیہ طور پر سرجون کے حوالے کیا تھا، جس میں ایسی صورتحال میں کوفہ کو عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کرنے کی سفارش کی گئی تھی. یہ وصیت نامہ دیکھ کر سرجون نے کہا یہ معاویہ کی رائے ہے، جسے لکھ کر وہ مر گیا. یزید نے ناپسندیدگی کے باوجود اس رائے کو فوراً قبول کر لیا. پھر مسلم بن عمر باہلی کو بلایا اور خط لکھ کر فوراً اسے بصرہ روانہ کیا. خط میں اس نے یہ لکھا اما بعد، کوفہ سے میرے پیرووں نے خط لکھ کر مجھ کو خبر دی ہے
کہ ابن عقیل کوفہ میں جمع ہو کر مسلمانوں کے اجتماع کو درہم برہم کر رہا ہے، تو تم میرا خط پڑھتے ہی رخت سفر باندھ کر کوفہ پہنچ جاؤ اور ابن عقیل کی جستجو میں اس طرح لگ جاؤ جیسے کوئی اپنے گم شدہ گوہر کو تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی گرفت میں لے لو۔ یا تو اسے قید کر لو یا قتل کر دو یا پھانسی پر چڑھا دو، والسلام۔ یہ خط لے کر مسلم بن عمر وہاں سے فوراً نکلا اور بصرہ جا کر ہی دم لیا۔ وہاں جا کر یہ خط عبید اللہ کے حوالے کیا۔ اس نے فوراً سامان سفر آمادہ کرنے کے لیے کہا اور دوسرے دن کوفہ روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کی روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے عمار دہنی، جو کہ ابو معاویہ بن عمار، امام صادق اور امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے باپ عمار علماء اہل سنت کے درمیان ثقہ اور صاحب جاہ و منزلت بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ روایت عمار دہنی نے کی ہے۔ ان کی کنیت ابو معاویہ ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایت ملتی ہے۔ جس طرح امام نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا تھا، اسی طرح اہل بصرہ کے نام بھی امام نے خط لکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کے نام ایک خط لکھا جسے سلیمان نامی اپنے ایک غلام کے ہاتھوں بصرہ کے 5 علاقوں کے رئیس اور اسی طرح اشراف بصرہ مالک بن مسمہ بکری، اخنف بن قیس، منذر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حصم اور عمر بن عبید اللہ بن معمر کے پاس روانہ کر دیا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا: اما بعد، خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوقات میں چن لیا اور اپنی نبوت کے ذریعے انہیں باکرامت بنایا اور اپنی رسالت کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ پھر خداوند عالم نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ حقیقت یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگان خدا کی خیر خواہی فرمائی ہے اور وہ سب کچھ پہنچایا جس چیز کے ہمراہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ جان لو کہ ہم ان کے اہل، اولیاء، اوصیاء اور وارث ہیں، جو دنیا کے تمام لوگوں میں ان کے مقام و منزلت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن ہماری ہی قوم نے ظلم و ستم کر کے ہمارا حق چھین لیا۔ ہم اس پر راضی ہو گئے، افتراق کو برا سمجھا اور امت کی عافیت کو پسند کیا، جبکہ یہ بات ہم کو بخوبی معلوم ہے کہ اس حق کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہی ہیں، اور اب تک جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان میں نیکی، صلح اور حق کی آزادی میں ہم ہی اولیٰ ہیں۔ اب میں نے تمہارے پاس اپنا یہ خط روانہ کیا ہے اور میں تم کو کتاب خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ سنت کو مردہ اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ اب اگر تم میری بات سنتے ہو اور میرے کہے پر عمل کرتے ہو تو میں تم کو رشد و ہدایت کے راستے کی ہدایت کروں گا۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ۔ بصرہ کے اشراف میں سے جس کسی نے بھی اس خط کو پڑھا اس کو راز میں رکھا، لیکن منذر بن جارود نے خوف و ہراس میں آ کر یہ سمجھا کہ سلیمان عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس ہے اور یہ خط اسی کا ہے۔ اسی پندار باطل کے نتیجے میں وہ سلیمان کو اسی رات ابن زیاد کے پاس لے کر آیا، جس کی صبح کو وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور اس کا خط اس کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ اس جلاد صفت آدمی نے اس نامور کو بلا کر اس کی گردن کاٹ دی اور بصرہ کے منبر پر براجمان ہو کر خطبہ دیا۔ اب بصرہ کے منبر پر ابن زیاد نے کیا خطبہ دیا؟ اس نے کہا: حمد و ثناء الہی کے بعد، اے بصرہ والو، میں یہاں کا حکمران اور فرما روا ہوں۔
میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری اجازت کے بغیر اپنی زبان پر کوئی حکم جاری کرے اور میرے لیے مشکل ایجاد کرے۔ مجھے مشکلات سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ ہی میں بیت ہوں کہ ہواؤں سے لرز جاؤں۔ جو بھی مجھ سے مبارزہ کرے گا اس کے ساتھ سختی سے پیش آ کر اسے درہم برہم کروں گا، اور جو مجھ سے جنگ کرے گا میں اسے ذلیل کر کے نابود کروں گا۔ اے بصرہ والو، امیر المومنین، یہ شخص یزید کو کہہ رہا ہے، یزید کو اس لقب سے بلا رہا ہے کہ امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا والی بنایا ہے اور کل صبح میں وہاں جا رہا ہوں۔ یہاں میں نے تمہارے لیے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو حاکم بنایا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی مخالفت اور ان کے خلاف سازش سے پرہیز کرو۔ اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر مجھے کسی طرف سے ذرا برابر بھی مخالفت کی خبر مل گئی تو اسے اور اس کے سربراہ اور دوستوں کو قتل کر دوں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ تم لوگ میرے فرمان بردار ہو جاؤ اور تم میں کوئی مخالف اور جدائی پیدا کرنے والا نہ رہے۔ میں ابن زیاد ہوں اور میں اپنے باپ سے بہت زیادہ شباہت رکھتا ہوں۔ ماموں اور چچا کے بیٹوں کی شباہت مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ خطبہ دے کر ابن زیاد اگلے ہی دن صبح کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔